انتظار محبوب دوست کا ہو، کامیابی کا ہو، اچھے دنوں کا ہو یا اپنے ارمان پورے کرنے کا، بڑا صبر آزما اور جان لیوا ہوتا ہے۔ بقول شاعر، اس وقت انتظار کا عالم نہ پوچھئے جب کوئی بار بار کہے آ رہا ہوں میں۔ عزیزان گرامی، آپ کو اگر ہمارا یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ میں پہلی مرتبہ جب مری گیا تو مجھے دریائے نیلم دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ دریائے نیلم کے کنارے گورے سیاح مختلف کیمپ لگا کر دریا اور پہاڑوں سے ٹکراتی ہوئی ٹھنڈی ہوا اور چمکتی دھوپ سے لطف اٹھا رہے تھے۔ ایک طرف سرسبز پہاڑ تھے، دوسری طرف دریا کا بہتا ہوا ٹھنڈا پانی اٹکیلیاں کر رہا تھا۔ ایک گورا ٹورسٹ اور ایک پٹھان دریا کے کنارے پانی میں پاؤں لٹکائے آپس میں محو گفتگو تھے۔ دونوں عمر رسیدہ لوگ تھے۔ میں ان کے قریب سے گزرا تو انہوں نے مسکرا کر مجھے وعلیکم السلام کہا اور بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب یورپ سے ٹورسٹ کی ایک بہت بڑی تعداد ہر سال مغربی ممالک سے شمالی علاقہ جات میں باقاعدگی سے آتی تھی۔ امن و امان کا دورہ تھا، دہشت گردی نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ گورے یہاں قدرتی مناظر سے لطف اندوز ہونے کے لیے کئی ماہ یہاں ٹھہرتے تھے اور مقامی لوگ ان کی خدمت بھی کرتے تھے اور وہ ان میں ڈالر بانٹتے تھے، جس کی وجہ سے دونوں میں اکثر دوستی ہو جاتی تھی۔ میں جب ان دونوں کے پاس بیٹھا تو معلوم ہوا کہ وہ ٹوٹی پھوٹی انگریزی، پشتو اور اشاروں کنایوں سے ایک دوسرے کو اپنے خیالات سے مستفید کر رہے ہیں۔ میں نے البرٹ نامی اس گورے سے پوچھا کہ آپ ہزاروں میل دور سفر کر کے اپنے گھر بار چھوڑ کر یہاں کیسے آتے ہیں؟ آپ کو عدم تحفظ کا یا ہوم سکنس کا احساس نہیں ہوتا؟ وہ مسکرایا اور اس نے جواب دیا کہ ہم گورے لوگ دراصل اپنی مرضی اور پیشن کے مطابق زندگی گزارنے کے قائل ہیں۔ اگر زندگی اپنی مرضی سے گزاری جائے تو بہت مختصر ہوتی ہے، لیکن اگر دوسروں کی مرضی سے گزاری جائے تو بہت طویل اور تھکا دینے والی ہوتی ہے۔ میں بڑا حیران ہوا۔ پھر اس نے کہا کہ ہم پیشہ بھی اپنی مرضی سے اختیار کرتے ہیں۔ جوانی میں ہم خوب محنت کرتے ہیں، لیکن زندگی بہت بیلنس گزارتے ہیں اور زندگی کی تمام رعنائیوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ جو ہی ہم ادھیڑ عمر کی دہلیز پر قدم رکھتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جلد سے جلد اپنی مشقت والی زندگی کو خیر باد کہہ دیں اور ریٹائرمنٹ لے کر اپنی ان خواہشات کو مرنے سے پہلے پورا کر لیں، جنہیں پورا کرنے کے لیے ہمیں وقت نہیں ملا یا ہمارے پاس دولت نہیں تھی۔ جو ہی ہمیں موقع ملتا ہے، ہم گھر اور گھر کا سارا سامان تک فروخت کر کے دنیا دیکھنے کے لیے گھر سے نکل آتے ہیں۔ ایک ملک میں کچھ دن گزارتے ہیں، جب جی بھر جاتا ہے پھر دوسرے ملک کو روانہ ہو جاتے ہیں۔ وہ کہنے لگا، مثال کے طور پر مجھے دبئی بہت اچھا لگتا ہے۔ میں ہر سال نومبر، دسمبر، جنوری کا مہینہ وہاں گزارتا ہوں۔ اس کے ساحل سمندر اور خوبصورت مناظر سے لطف اندوز ہوتا ہوں۔ جون اور جولائی میں پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں گزارتا ہوں اور باقی عرصہ یورپ کے من پسند ملکوں میں رہتا ہوں۔ میری بیوی ہمیشہ میری ہمسفر رہتی ہے، جس کی وجہ سے میرا یہ شوق پورا کرنا بہت آسان ہو گیا ہے۔ میں نے اس کی اولاد کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگا، میرا صرف ایک بیٹا ہے، وہ بڑا خوبصورت اور محنتی انسان ہے، لیکن میں اس کی لائبلٹی نہیں ہوں اور نہ وہ میری لائبلٹی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کی زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا، جہاں تک دولت کا تعلق ہے، یہ صرف اسی کی ہے جس نے اس کو خرچ کیا، نہ کہ اس کی جس نے اسے دن رات مشقت کر کے کمایا۔ اس پر سب سے زیادہ حق میرا اپنا ہے، چنانچہ اس کو خرچ کر کے میں خوب لطف اندوز ہوتا ہوں۔ اس کے علاوہ اچھی یادیں، فطرت کے حسین مناظر، دوستوں کی کمپنی، مختلف رنگ و نسل کے لوگوں سے ملاقاتیں اور ان تمام چیزوں سے قیمتی شے میرا ذہنی سکون ہے، جو میری زندگی کا سب سے بڑا اثاثہ ہے۔ بقول شاعر، ہمارے چہرے کی سلوٹوں میں عجب حوادث کی داستاں ہے، مگر ہماری آنکھوں کی پتلیوں نے جو خواب دیکھے وہ اب بھی جواں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔ پارٹ 2 آگے آپ دیکھیں۔